گزشتہ جمعے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کرنے، ترجمہ کرنے اور اس کی کچھ تفصیلی نکات پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ہوئی تھی، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا. اور ہم نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کی زندگی کے لیے جتنے اسباب زندگی ضروری تھے وہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراہم فرمائے. بلکہ اس کی شان کریمی تو یہ ہے کہ انسان بعد میں آیا، اس کی زندگی گزارنے کے جو اسباب تھے اللہ نے اس سے پہلے ہی پیدا فرما دیے تھے. اور جب کائنات کی تخلیق ہو گئی، زمین بھی بن گئی اور آسمان بھی بن گیا، زمین کے اوپر اور زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی اللہ نے تخلیق فرما دیا. تو پھر جس کے لیے تخلیق فرمایا، اب اگلی آیت مبارکہ جو آج ہمارے درس کا عنوان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی آمد کا اور اس کی تخلیق کا تذکرہ فرما رہا ہے جس کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا. انسان کی جو ابتدا ہے اس کے متعلق دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگ اسے حادثہ قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے ریولوشن کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، ارتقائی مراحل کہ پہلے انسان کچھ تھا، پھر ارتقاء ہوتے 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 اب اس کیفیت کے اندر وہ نمودار ہو گیا. لیکن حقیقت میں انسان کون ہے، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس دنیا میں اس کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، یہ تو صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا. اور اسلام کے نقطہ نظر سے انسانیت کی جو ابتدا ہے، حضرت انسان کی جو ابتدا ہے، اس ابتدا کی جو سب سے پہلی کڑی ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. سب سے پہلے مٹی سے جس بشر کو تخلیق کیا گیا، جس انسان کو بنایا گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. پھر ان سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود تخلیق کیا گیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی نسل کی جو افزائش کا ایک طریقہ، مادی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بدیعت فرمایا، اس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا. یہ ایک ایسی آفاقی سچائی ہے جس کو انسان جھٹلا نہیں سکتا. اور جیسے جیسے انسان اپنی حقیقت کی کھوج میں سفر کرتا ہوا آگے کی منزلیں طے کرے گا، وہ یقیناً اسی نقطے پر آ کر پہنچے گا کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے. اس کے علاوہ انسان کی ابتدا کی کوئی حقیقت نہیں. انسان سے پہلے اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جانوروں کو بھی تخلیق فرما دیا تھا. اسی طرح جب پانی تھا تو پانی کے جو جانور تھے، آبی جانور، وہ بھی یہاں پر موجود تھے، جو پرندے تھے وہ بھی موجود تھے، جمادات بھی موجود تھے، حیوانات بھی موجود تھے. اور اسی طرح جنات بھی اس زمین پر باقاعدہ آباد تھے، ان کی بستیاں تھیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھیجی تھی، اس کی بنیادی وجہ صرف یہی تھی کہ ابھی تم نے جا کر، جیسے جب گھر کی افزائش بن رہا ہوتا ہے گھر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹو بھرا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں ملبہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، بار بار ملبہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دھرمٹ سے اسے کوٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ روڑی وغیرہ بچھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کچا
فرش وغیرہ کیا جاتا ہے، پھر آگے تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب بچے بھی کود رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، تو کسی کو برا نہیں لگتا کہ ہاں بھی تو فرش بیٹھنا چاہیے، اس کو مزید دبنا چاہیے تاکہ بعد میں نہ دبے۔ لیکن جب مکمل تعمیر ہو جائے تو اس کے بعد اگر اس میں کوئی دھرمٹ چلائے پکے فرش کے اوپر کوئی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے بھائی، فرش توڑو گے کیا؟ منع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ابھی اس دنیا کی تخلیق تو ہو گئی تھی مگر اپنی تزئین و آرائش کی ابتدائی مرحلے میں تھی، تو اس کے تمام لوازمات کو آزمانے اور جانچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام مخلوقات کو پیدا فرما کے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ اور اس دنیا کو رہنے اور بسنے کے قابل بناؤ۔ اور جب یہ اس قابل ہو گئی تو پھر جس کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا تھا اس کی آمد کا اللہ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا۔ کس انداز میں کیا؟ وہ آج ہمارا انشاءاللہ درس کا عنوان بھی ہے، موضوع بھی ہے۔ پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، ترجمہ پھر انشاءاللہ اس کے کچھ تفسیری و تشریحی نکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کیا اسے اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تیری حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں تم سے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے سامنے ایک تذکرہ فرمایا، ایک ذکر فرمایا، اور ذکر کی ابتدا ایسے ہو رہی ہے وَإِذْ۔ جب بات آتی ہے وَإِذْ کی تو اذ کا معنی ہوتا ہے جب، اور یہ کلمہ کہہ کر دراصل سامنے والے کو کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ فیل سب پڑھتے ہیں نا، جس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، تو کیسے شروع ہوتی ہے؟ الم ترى کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ سرکار ابھی اس کائنات دنیا کے اندر جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے، سرکار کی ولادت باسعادت نہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب آپ نے دیکھا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کیا تم نے نہیں سنا تھا، اس کا مطلب تم نے بھی سنا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، مطلب تم نے بھی، کیا تم نے نہیں کھایا تھا، مطلب تم نے بھی۔ تو حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب آپ نے دیکھا تھا، ابھی تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، پھر کیسے دیکھ لیا؟ حبیب آنے کے بعد جو دیکھتے ہیں وہ عام انسان ہوا کرتے ہیں، آپ تو انسانوں کے سردار ہیں، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ اگر ظاہری طور پر اس دنیا میں آئیں گے تو اس سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ نے سب کچھ آپ کو پہلے ہی دکھا دیا ہے۔ اسی طرح یہ وعید آ رہا ہے۔ اور یاد کیجئے وہ وقت، یاد اسی کو کروایا جاتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو اسے کون یاد دلوائے گا؟ یاد کرو جب ہم لاہور میں تھے، مطلب آپ تھے میرے ساتھ جبھی تو یاد دلاؤں گا۔ یاد کرو جب ہم مدینہ شریف کے اندر تھے، یاد کرو جب عرفات میں تھے، جب ہوں گے تو یاد دلاؤں گا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ نہیں تھے تو آپ بولیں گے میں تو تھا ہی نہیں اس وقت، مجھے کیوں یاد دلا رہے ہو؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد دلا رہا ہے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، مطلب یہ کہ ابھی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی تخلیق نہیں ہوا تھا،
سرکار اس زمانے میں بھی موجود تھے، سرکار اس وقت بھی موجود تھے، اور سرکار مشاہدہ فرما رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرمایا، یہ بھی ہو سکتا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ نے فرمایا، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے کہا یاد کیجئے حبیب وہ وقت جب آپ کے رب نے فرمایا۔ یعنی خدا کو یہ نسبت اتنی پیاری ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میری پہچان ہو تو میرے حبیب کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ مطلب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوں۔ میں مثالیں کبھی کبھی اس لیے دیتا ہوں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، مگر اس مثال کا حقیقت پہ کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک استاد کے بہت سے شاگرد ہوتے ہیں، مگر استاد اس شاگرد کی نسبت اپنے لیے پسند کرتے جب بہت ہی زیادہ لائق اور فائق ہو۔ جب وہ مشہور ہو جاتا ہے، نام کماتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ میرا شاگرد ہے، میں اس کا استاد ہوں۔ استاد بھی فخر محسوس کرتا اپنا تعارف کروانے میں۔ اسی طریقے سے باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، مگر باپ اپنی نسبت اس کی طرح دینا پسند کرتا ہے جو اس کا نام روشن کرتا ہے۔ اے حبیب میرے پیغمبر بھی بہت سارے ہیں، میری مخلوقات بھی بہت ساری ہیں، میں نے بہت سو کو پیدا کیا ہے، مگر جس کو پیدا کرنے پر خود مجھے ناز ہے حبیب وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں رب تو فرشتوں کا بھی ہوں، رب تو آسمانوں زمینوں پانی سب کا ہی رب ہوں، مگر جس کی طرف نسبت میں مجھے ناز ہے اے حبیب محمد مصطفیٰ وہ آپ کی ذات ہے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرمایا، جس سے فرمایا للملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی نے عرض فرمایا۔ انسان سے پہلے اس دنیا میں جتنی مخلوقات تھی نا، ان میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق فرشتے تھے۔ ان کی قد کاٹ، ان کی بود و باش، ان کے سفر کرنا، ان کے پر، ان کی عمر، سب چیزوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ باقی ساری فرشتے ان کے ماتحت تھی، اور ان کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا تھا۔ تو مخلوقات میں اس زمانے میں اگر کوئی سپر تھا، طاقتور تھا، غلبے والا تھا، تو وہ کون تھے؟ فرشتے۔ تو باقی تو کوئی یہ تذکرہ ہی نہیں کر سکتا تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جی ہم سے سپر کوئی ہوگا، چونکہ ہم سے سپر تو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور فرشتے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے نہیں جی ہم سے بہتر مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے باقی مخلوقات کے سامنے ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ اور بھی مخلوقات تھیں۔ اللہ نے کس کے سامنے ذکر فرمایا؟ فرشتوں کے سامنے، چونکہ فرشتے اس زمانے میں اس وقت تک سب سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا فرشتوں سے۔ کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بنا دے، اسے کسی سے پوچھنے اور بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر کام میں کوئی نہ کوئی ایسی حکمت پوشیدہ ہے جو اللہ جانتا ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ فرمایا تو فرشتوں کو جمع کرنے کا مقصود ہی یہی تھا کہ فرشتوں کو پتا چل جائے کہ ان سے بھی افضل و اعلیٰ کوئی آنے والا ہے، اور فرشتوں کے ذہن میں اگر اس کو لے کر کوئی سوال ہو تو وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تاکہ اس کے آنے کے بعد صرف اور صرف سر جھکانے کے اور کوئی کام باقی نہ رہے۔ اس لیے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا تاکہ ان کو اس بات کا علم بھی ہو جائے کہ جی ہم سے بھی افضل و اعلیٰ کوئی ہونے والا ہے، اور دوسرا اگر ان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے ہی پیش کر دیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سوالوں کے جواب مرحمت فرما دے۔ اب ایسے ہی ہوا جب فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جی میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین کے اندر، تو فرشتے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور ایسی مخلوق ہیں جو انسانی خواص سے ماورا ہے، یعنی انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی،
وہ شادیاں نہیں کرتے، قضائے حاجت نہیں ہے، نوکری نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، گھر نہیں بناتے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بس جو ان کی ذمہ داری لگا دی گئی بس وہی کرتے ہیں، باقی تمام چیزوں سے وہ بے فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں فرشتوں کا خاصہ ہیں۔ اللہ کے حکم کو زمین میں نافذ کرنا یہ اللہ کے فرشتوں کا خاصہ ہے۔ زمین سے پیداوار اگانا، ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، بارش برسانا، ہوائیں چلانا، پھلوں کو بار آور کرنا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ نام اعمال لکھنا، بندوں کی مدد کرنا، جنت پہ معمور، جہنم پہ معمور، آسمانوں پہ معمور، زمین میں معمور، دریاؤں میں معمور، جس کام کے لیے اللہ نے لگا دیا اسی میں لگے ہوئے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ان کی تعداد کے بارے میں جو تمہارے رب کے لشکر ہے نا، ان کی تعداد سے تمہارا رب ہی جانتا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ بے حد و بے حساب، اتنے بے شمار فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موجود ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے کس کو منتخب فرمایا؟ یعنی ان میں جبرائیل بھی ہیں، ان میں میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، عزرائیل بھی ہیں، بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں۔ عبادت اور ریاضت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے کس کو پسند فرمایا؟ حضرت انسان کو۔ حضرت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ اب خلیفہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لیں، جب ہم بات کرتے ہیں وسیلے کی تو لوگ بولتے ہیں اللہ کو تو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ کیا ضرورت ہے وسیلہ تلاش کرنے کی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں۔ ہم مثال دیتے ہیں چھت پر جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اب اگر سیڑھی نہیں ہو تو چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی خالق، ہم مخلوق۔ خالق اپنی شان میں ایسا ہے کہ مخلوق اس سے براہ راست فیض نہیں لے سکتی، اس لیے بیچ میں کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو خالق سے لے اور مخلوق کو دے۔ اس وسیلے کے انکار میں بے شمار دلائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ میں یہاں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے، صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی تازگی آئے اور آپ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خلیفہ کی کیا ضرورت؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ کہاں بنا رہا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت؟ خلیفہ کون ہوتا ہے بھائی؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو قائم مقام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام، یعنی جب پہلا بندہ موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں دوسرا بندہ وہ امور سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے یہ مانا چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ صادق نہیں آتا تو خلیفہ کی تین قسم ہوتی ہیں۔ ایک خلیفہ وہ ہوتا ہے جو عدم موجودگی میں اس کے فرائض سر انجام دیتا ہے، جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ جو ذمہ داریاں میں اپنی قوم کے لیے نبھا رہا تھا اب میں تو وہاں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے، تم وہ ذمہ داریاں نبھاؤ۔ جب حضور علیہ السلام جہاد پر جاتے تو مختلف صحابہ کو مدینے کی ذمہ داری سونپ کر جاتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو حضور فی الوقت مدینے میں نہیں ہے تو حضور کے عدم موجودگی میں وہ امور سلطنت کو چلائے۔ یہ پہلا خلیفہ جو عدم موجودگی میں امور سلطنت کو چلائے۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ بعد از وفات وہ امور سلطنت کو چلائے اور اسی منہج پہ چلائے، جیسے کہ خلفائے راشدین۔ حضور علیہ السلام کی مثال ظاہری کے بعد حضور کے خلیفہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، خلافت علی منہاج النبوہ، جیسے سرکار امور سلطنت چلا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر نے ویسے ہی چلائے۔ ان کے بعد خلیفہ وہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، یہ سب کیا کرتے رہے؟ یہ سارے کے سارے خلیفۃ الرسول کہلائے، اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ یہ دوسری قسم ہے کہ بعد از وفات اس کے قائم مقام جس نے ان کو اپنا خلیفہ کیا اور یہ اسی طرح امور سلطنت چلائے۔
تیسری خلافت ہوتی ہے کہ جس کے خلیفہ ہیں وہ پردے میں ہیں، وہ ظاہر نہیں ہے، اور اس کی غیوبت میں یعنی پردے میں رہتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ اس کی طرف سے نظام کو چلائے۔ یہ تیسری والی خلافت یہ حضرت انسان کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ پردے میں ہے، اس لیے یہاں امور سلطنت چلانے کے لیے اللہ نے خلیفہ کو مقرر فرمایا۔ اللہ کو حاجت نہیں تھی، بندوں کو حاجت ہے یہ جاننے کے لیے اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کو نافذ کرنے کے لیے حاجت نہیں ہے، لیکن بندوں کو یہ جاننے کے لیے حاجت ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا خدا تم سے یہ چاہتا ہے۔ جیسے بادشاہ اپنی سلطنت میں تصرف کرنے کے لیے کسی وزیر وغیرہ کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ وزیر بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بادشاہ ان سے یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا وہ اس لیے بنایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے میں ہے، اور اس کی یہ مخلوق حضرت انسان براہ راست اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اس سے کلام نہیں کر سکتی، تو اس کی مرضی و منشا کیسے پتہ چلے گی؟ اس کا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو بتائے گا کہ ان کا خالق ان سے کیا چاہتا ہے۔ یہی تو وسیلہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، ہمیں ضرورت ہے اس تک پہنچنے کی، اس لیے ہم وسیلے کو اختیار کرتے ہیں، اور انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کا وسیلہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو خلیفہ کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، کم سے کم دو بنیادی اوصاف ہونا ضروری ہے۔ خلیفہ ہوتا سلطان کا قائم مقام، تو خلیفہ کے پاس سلطان جیسا علم بھی ہونا چاہیے، سلطان جیسی قدرت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی بادشاہ کا جو نائب ہے وہ اگر وہ بادشاہ جیسا علم نہیں رکھتا ہوگا تو بادشاہ کی خلافت کیسے کرے گا، اور بادشاہ جیسے اختیارات اگر اس کے پاس نہیں ہوں گے تو وہ حکومت کیسے کرے گا؟ تو بادشاہ جس کو خلیفہ بنائے گا وہ اس کو خلیفہ بنائے گا جس کے پاس بادشاہ جیسا علم بھی ہو اور بادشاہ جیسی قدرت بھی ہو، اس کے پاس اختیارات بھی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو خلیفہ کے وجود کی کوئی حیثیت۔ بھئی میں اگر کسی کو اپنا یہاں قائم مقام بناؤں اور آپ اس سے آ کے مسئلہ پوچھیں، بولے جی مجھے تو نہیں آتا، اس کو بولے جی نماز پڑھا، بولو میں تو پڑھا نہیں سکتا، اس کو تقریر کرو جی میں تو کر نہیں سکتا، تو یہ والا کہ جی میں تو، ابے بولیں گے کیسا خلیفہ بنا کے چلے گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو سارے کام کرتے تھے۔ تو میں بھی اگر کسی کو قائم مقام بناؤں گا تو کم سے کم یہ سوچ کر بناؤں گا کہ یار مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہو جو میری ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے نبھا سکے۔ اہلیت بھی ہونی چاہیے، صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ با اختیاری نہ ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ اختیار بھی اسے تفویض کرنے پڑیں گے، نہیں تو وہ کسی کام کا۔ اب جب کوئی اللہ کا خلیفہ بن رہا ہو، اللہ جسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہو، تو اس کے علم کی کیا شان ہوگی، اس کے اختیار کی کیا شان ہوگی، کیا قدرت ہوگی اس کی، اور اللہ نے کیا کچھ مقام اس کو عطا نہیں فرمایا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یقیناً امتیازی شان عطا فرمائی ہے، مگر جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے علم کے معاملے میں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ خدا کی شان یہ کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ، اب جو خدا کا خلیفہ بنے گا وہ خدا کی عطا سے، براہ راست نہیں، خدا کا جو علم ہے اس کا ذاتی علم ہے، اور جو خلیفہ ہوگا اس کو تفویض کیا جائے گا، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جس نے خلیفہ بنایا وہ اس کو عطا کر رہا ہے۔ تو جو خدا کا خلیفہ ہوگا بھلا وہ جاہل ہو سکتا ہے، اس سے چیزیں مخفی رہ سکتی ہیں، اس سے چیزیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں، اگر اس سے بھی چیزیں پوشیدہ رہ جائے تو پھر خدا کا خلیفہ کیسا ہوا وہ؟ فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حبیب خدا کی شان یہ ہے اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس خدا نے آپ پر یہ کرم فرما دیا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا۔
اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. نیہا مانے کہتے ہیں چھپنا، پوشیدہ ہونا. اور کوئی غیب کیا یعنی وہ پوشیدہ باتیں جنہیں غیب کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ جو کہ غیب الغیب ہے، اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ نے تو اللہ کا بھی دیدار کر لیا ہے، جب اللہ نہ چھپاؤ تو پھر اور کوئی چیز آپ سے کیسا پوشیدہ رہ سکتی ہے. علم، اختیار. خدا کی قدرت یہ ہے کہ جیسے چاہے چاند کو چلا دے، جیسے چاہے سورج کو چلا دے، جو حکم دے گا جیسا حکم دے گا ویسا ہو کر رہے گا. اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار فرمایا، چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے خلیفہ ہیں تو پھر اس طاقت کا اظہار، اس شان کا اظہار بھی فرمایا. سورج کو اشارہ فرماتے ہیں، وہ ڈوب چکا ہے مگر نبی کا اشارہ پا کر واپس پلٹ کر آ جاتا ہے. پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، ماننا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ خدا کے خلیفہ ہیں. اگر ان کا حکم نہیں مانا، خلیفہ کی نافرمانی کی، تو اس کا مطلب بادشاہ کی نافرمانی تصور کی جائے گی. بادشاہ کا حکم تھا ڈوب جاؤ، ڈوب گیا، مگر خلیفہ کہنے آ جاؤ تو پھر واپس آنا پڑے گا. خلیفہ کی بات ماننا، بادشاہ کی بات ماننا ہے. چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے. دن کو روک دیا سرکار نے، ابھی تک قافلہ نہیں آیا، سورج رکا ہوا انتظار میں. یا رسول اللہ جب آپ حکم کریں گے تب غروب ہوں گے. سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. درخت آج تک کسی نے چلتے نہیں دیکھا، سرکار کا نام نہیں تو درخت چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ خالق وہ ہے جس کا حکم اور جس کی حکومت تمام مخلوقات پر چلتی ہو، اور خالق کا خلیفہ بھی وہ ہوتا ہے جس کی حکومت ساری مخلوق پر چلتی ہو. خالق وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت ساری مخلوق کیا کرتی ہے، اور خالق کا خلیفہ بھی اس شان کا حامل ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اس کا حکم مانا کرتی ہے. چونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. تمہارے بھیجے ہوئے کسی بندے کی بات کو اگر کوئی نہ مانے، اس کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کا اعزاز اور اکرام نہ کرے، تو تم کہتے ہو میری توہین کی ہے. تو جب خدا کے نبی کی توہین کی جائے گی تو اس کا مطلب خدا کی توہین کی جا رہی ہے. خدا نے کہا جی میرے خلیفہ، فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض، کہاں بنانا ہے؟ زمین میں. یہاں یہ مطلب یہ والا جملہ آپ انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنت سے زمین پہ آنا ہے وہ عقدہ یہیں پر انشاءاللہ کھل جائے گا ہمارا، کہ اللہ نے ان کو بنایا کہاں کے لیے تھا؟ بھائی جہاں کے لیے بنایا وہیں پہ تو بھیجے گا نا، وہیں ان کو رکھنا ہے. رکھنے کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہے گا انشاءاللہ تخلیق فرما دے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جی ہم نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے، تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری اللہ کہ تو اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، جو زمین میں خون بہائے گا. کیونکہ فرشتے جنات کو دیکھ چکے تھے کہ جنات نے زمین میں بہت زیادہ خون خرابہ کیا، فساد کیا، اور جنات کے اندر جو غم، غصہ، شہوت، جو ساری چیزیں موجود ہیں وہی اللہ نے انسان کو بھی ودیعت فرمائی ہیں. تو جو چیز وہاں ہمیں نظر آئی وہ یہاں بھی ہمیں نظر آئے گی. تو اس لیے انہوں نے قیاس کیا کہ جیسا وصف، جو اوصاف، جو صفتیں اللہ نے جنات کو دی ہوئی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، غصے کی، شہوت کی، وہ ساری انسان کو بھی ملیں گی، تو انسان بھی وہی حرکتیں کرے گا. اور اگر خلافت ملنا اس بات پر منحصر ہے کہ حمد کی جائے، تسبیح کی جائے، عبادت کی جائے، تو وہ تو ہم کرتے ہیں. یعنی فرشتے یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں اور ہم تو معصوم ہیں. تو خلافت کی زیادہ حقدار تو وہ ہونے چاہیے جو کہ معصوم ہو، جو خون ریزی نہ کریں، جو فساد نہ کریں، جو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، جو نافرمانی نہ کریں. خلیفہ تو اس کو بنانا چاہیے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو یہ کہہ کر فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں. تم تو ایک سائڈ دیکھ رہے ہو نا کہ وہ خون پھیلائے گا، وہ فساد کرے گا.
مگر صرف یہی تھوڑی انسان کی طبیعت ہوگی. انسان کی طبیعت میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں خاصے رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ کہیں خون بہائے گا تو انہی انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزارے گا, جو عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول رہے گا, جو رب کی نافرمانی نہیں کرے گا, جو دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا, جو دوسروں کی خدمت کرنے والا ہوگا, جو انسانیت کے لیے تڑپنے اور مچلنے والا ہوگا. ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا انسانیت میں, سارے کے سارے ڈاکو لٹیرے تو نہیں ہوں گے نا. آج بھی دونوں اوصاف پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بھئی خلافت کے حقدار صرف اس وجہ سے تم نہیں ٹھہر سکتے کہ تم معصوم ہو یا تم عبادت اور ریاضت کرتے ہو. خلافت کے لیے خلافت کا اہل ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ جملہ بہت اہم ہے جو میں نے کہا, خلافت کے لیے خلافت کا اہل ہونا بہت ضروری ہے. لازمی نہیں کہ آپ کو کوئی شخص صرف نمازیں پڑھتا ہوا نظر آئے تو آپ بولیں گے ہمارے خلیفہ ہیں, یہ ہمارے امام بنیں گے, یہ ہمارے مقتدا ہوں گے. نمازیں پڑھنا, عبادت, ریاضت, مجاہدہ کرنا بلا شبہ انسان کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے, مگر خلافت کا اہل ہونا یہ ایک الگ چیز ہے جس میں عبادت بھی چاہیے اور علم بھی چاہیے. یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو بندہ خلافت کا حامل نہیں ہو سکتا. پھر حضرت انسان فرشتوں سے کافی ساری چیزوں میں افضل و اعلیٰ ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا, تو کچھ لوگ بولتے ہیں یار فرشتے اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں, وہ تو نوری ہیں. انسان اشرف المخلوقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل میں ہم لوگوں پہ قیاس کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں قیاس نہ کرو یار, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو نا, انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھو, صحابہ کی سیرت کو دیکھو, اولیاء کی سیرت کو دیکھو, کیا کمال کے ہیں وہ. ہم بھی کیوں قیاس کرتے ہو؟ ہاں بلا شبہ ہم بدکار لوگ ہیں, مگر جب بات کی جاتی انسانیت کی تو انسانیت کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ انسان بن کے دنیا میں آئے. انسان کا سب سے بڑا اعزاز یہ, انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو کچھ اور بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ انہیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے انسانیت کا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر لباد بشریت میں جلوہ فروز ہوئے. مگر دو باتیں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت لکھی, میں اس لیے آج یہ لے کر بھی آیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف انسانوں کو آتا ہے, فرشتوں کو بھی نہیں ملی. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی عبادت کا طریقہ کار ہے نا, اس میں وہ یا تو وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ سجدے میں ہے, یا وہ قیام میں ہے. تو رکوع میں وہ رکوع میں ہی ہے, جو سجدے میں وہ سجدے میں ہی ہے, جو قیام میں وہ قیام میں ہی ہے. مطلب یہ پوری عبادت کا اسٹرکچر ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ عبادت کا پورا اسٹرکچر اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو انسانوں کو دیا ہے. قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, تحیات بھی ہے, تشہد بھی ہے, سب کچھ موجود ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان ہزارہ ایسی عبادتیں کرے گا جو فرشتے نہیں کر سکتے. کچھ نہیں, فرشتے عبادت نہیں کر سکتے والی, بالکل. انسان بھوکا رہ کر روزہ رکھ سکتا ہے, فرشتے روزہ چونکہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں. روزہ تو وہ رکھے گا جو کھاتا ہوگا نا, کھانے کو چھوڑے گا, بھوکا رہے گا تو روزے دار کہلائے گا. تو فرشتے ساجد تو ہیں, قائم تو ہیں, مگر صائم نہیں ہے, چونکہ روزہ رکھنے کی عبادت فرشتوں کے پاس انسان کو ملی, زکوٰۃ دینے کی عبادت فرشتوں کے پاس انسان کو ملی, حج کرنے کی عبادت فرشتوں کے پاس انسان کو ملی ہے. فرض انسانوں پہ ہوئی, فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ جس کو حکم فرماتا ہے, لیکن فرض کس کے اوپر ہے؟ یہ عبادت انسانوں کے اوپر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب مسافر بنتا ہے بندہ تو یہ سفر کرنے کا جو اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا جو شرف ہے, تبلیغ کرنے کا جو شرف ہے, سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کا جو شرف اور فضیلت ہے, وہ صرف انسان کے بعد ہے, فرشتوں کے پاس. کیونکہ فرشتوں کے تو پر ہوتے ہیں, وہ اڑتے ہیں, وہ تو چلتے تو ہم ہیں. تو جو گرد آلود قدم ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان مسافر بن کر حاجی, میری راہ میں لڑ کر غازی, میرا قرآن پڑھ کر قاری, دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی,
اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابی بن جاتا ہے، جو کہ فرشتوں کو نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی وجہ سے فرشتوں کو بھی فضیلت عطا کی ہے۔ اگر انسان نہ ہوتے تو بارشیں کس کے لیے برساتے فرشتے، انسان نہ ہوتے تو کھیتیاں کس کے لیے اگاتے فرشتے، اور اگر انسان نہ ہوتے اور افضل البشر سیدنا محمد مصطفیٰ نہ ہوتے اور انبیاء نہ ہوتے تو جبریل وحی لے کر کس کے پاس آتے؟ یہ سارے کے سارے اعزاز اور القابات جو فرشتوں کو ملے ہیں وہ انسانوں کی وجہ سے ملے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔